Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस वक्त हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब का एक बयान है जो इंटरव्यू के दरमियान स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो खूब सोशल मीडियाज़ पर गर्दिश कर रही है। उसका रीज़न ये भी है कि माजी बाइद में ठीक इसी तरह का बयान असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़, उनके पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ कुछ इसी तरह का बयान दिए थे और फिर बाद में उस बयान से, उस स्टेटमेंट से बाद में रुजू भी किया था, मगर फिर वही जुमला या उससे ख़तरनाक जुमला मदनी साहब ने रिपीट किया, जो मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहने वाले हैं, उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करते हैं, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल मौलाना महमूद मदनी साहब एक ऐसी जमात के सदर है, यकीनन जमीयत उलमा हिंद का जो तारीख़ रहा, उनके आबा व अजदाद ने जिस तरह मुल्क के लिए बेलोस कुर्बानियाँ दी, उसकी अलग पहचान है। आज़ादी के बाद जमीयत उलमा हिंद का अपना मौक़िफ़ रहा है कि हम एक गैर सियासी जमात है। मौलाना यासिर वाजिदी साहब के इंटरव्यू में कहे थे कि हम गैर सियासी पर्सन हैं। तो जब गैर सियासी पर्सन है, उसके बावजूद आप ये कहना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो भीड़ है, उनका जो काफिला है, वो पागलों की भीड़ है। सोचने की बात है। हर वो मुसलमान इस स्टेटमेंट से, मदनी साहब के स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ आंध्रा और तेलंगाना तक महदूद है तो मुझे कबूल है। अगर वो अपने स्टेट से अदर स्टेट में चुनाव लड़ते हैं, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं और फिर मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, तो मैं उनसे 100% डिसएग्री करता हूँ। तो यकीनन ये बात आम मुसलमान समझ चुके हैं और ख़ास तौर पर नौजवान, उनको आप रोक नहीं सकते। पार्लियामेंट और असेंबली की चेयर पर बैठकर तमाशा बनकर बैठे रहे, तमाशाई बनकर बैठे रहे। किस लिए वोट दिया था? मुसलमानों ने, मुसलमान और ख़ास तौर पर नौजवान ये समझ रहा है, उसके अंदर ये शुऊर पैदा हो रहा है, क्योंकि उसने देखा है कि हम 70 सालों से हमारे बाप दादा उसको वोट देते आ रहे हैं, और जब जब मुसलमानों पर परेशानी आई, चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल के सूरत में आए या चाहे फिर वो 3 तलाक का बिल के सूरत में आए, चाहे वो फिर इंटर कन्वर्जन बिल का मसला हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो, या फिलहाल में अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला है, इन तमाम बिल पर, काले कानून पर अगर किसी ने आवाज़ उठाई है, कौन है? उसी दीवाने का लीडर, उसी पागल के लीडरों ने आवाज़ उठाई है, जिसको आप पागलों की भीड़ कहते हैं। आपके नज़र में पागल हो सकते हैं, मगर नौजवान समझ रहे हैं कि आपने कहा था मुसलमान इंडियन मुस्लिम पॉलिटिक्स से दूर रहे, वो किनारा कशी किया, इन तमाम सेकुलर पार्टीज को भर भर कर वोट दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? ना चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, ऐसे तमाम कानून पास हो गए। कोई है इंडिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? कोई है? या आपके अंदर वो काबिलियत है जो आप मुस्लिम मुखालिफ कानून को रोक सके? हरगिज़ नहीं। हमने माजी में देखा, आपने मुसलमानों को एक आवाज़ दी, मुसलमान सड़क पर आ गए, प्रोटेस्ट किए, मुसलमानों ने लब्बैक कहा। उसके बावजूद क्या हुआ? कवानीन तो बनकर पास हो गए पार्लियामेंट से,
اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں سیاست سے پولیٹکس سے دور رہے مسلمان. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تمام قوانین پاس ہوئے کہ نہیں؟ اسی انٹرویو میں محمود مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل NRC آنا چاہیے. ہم مخالفت نہیں کرتے بالکل NRC لاگو ہونا چاہیے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ اس کی انٹرویو کو سن سکتے ہیں. تو اس کا کیا قصور؟ اسی NRC کے پروٹیسٹ میں نہ جانے کتنے مسلمان جذباتی نعروں پر، جذبات میں آ کر نہ جانے کتنے بے قصور مسلمان جس کو گورنمنٹ نے الزام لگا کر جیل کے سلاخوں کے اندر ڈال دیا گیا، اور اب تک جیل کے سلاخوں کے اندر ہے. کیا قصور ہے ان کا؟ آپ نے بلایا، اس نے لبیک کہا. کیا قصور ہے؟ آج جیل کے سلاخوں کے اندر موجود ہے، اس کی سنوائی نہیں ہو رہا ہے. نہ جانے کتنے نوجوان اس پروٹیسٹ میں مارے گئے، شہید ہو گئے. کیا قصور ہے؟ جب قوانین پاس ہو گئے کچھ کر نہیں سکا. ہمارے قائدین جتنے تنظیمیں تھی سب نے کوشش کیا، نہیں ہوا، فیلر ثابت ہوئے کہ نہیں؟ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسلمان پولیٹکس سے دور رہے. اور اگر کوئی پولیٹکس کی بات کرے، مسلم پولیٹکس کی بات کرے، لیڈرشپ کی بات کرے، مسلم لیڈرشپ کی بات کرے، تو آپ کہیں گے نہیں ہم اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، ہم مخالفت کرتے ہیں. اور پھر آپ کہیں گے نہیں ان کے ساتھ جو یہ بھیڑ ہے وہ پاگلوں کی بھیڑ ہے. آپ ہوں گے ایک جماعت کے صدر، وہ جماعت جن کا تاریخ رہی ہے، مگر آپ کا بیہیویئر بتا رہا ہے کہ آپ بالکل چینج ہو چکے ہیں. جماعت کی جو آئیڈیالوجی ہے، آپ اس آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر کسی دوسرے آئیڈیالوجی کو اپنا چکے ہیں، کسی دوسرے آئیڈیالوجی کو آپ ایکسیپٹ کر چکے ہیں، کسی دوسرے فیلڈ میں آگے بڑھ رہا ہے. تو آگے بڑھنے دو. اگر آپ نہیں آنا چاہ رہے، کوئی کر رہا ہے کرنے دو، مگر نہیں آپ اس کی پیر کو پکڑ کر ٹینگ کو کھینچ کر پیچھے کر دے رہے ہیں. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیسے یہ انا پرست دکھ رہے ہیں. آپ انا پرست کا شکار ہو چکے ہیں. محمود مدنی صاحب معاف کیجئے گا، کیونکہ ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہم بھی ایک پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے، ہم بھی کچھ شعور رکھتے ہیں، سوچنے کا سلیقہ ہمیں بھی ہے. ایسا نہیں کہ آپ جو بھی کہیں گے وہ بات پتھر کی لکیر ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہی پاگل، اسی پاگلوں کی سردار نے مسلم پر جب مسلمانوں پر پریشانی آئی، چاہے وہ 3 طلاق کی صورت میں آئے، چاہے وہ NRC کی صورت میں آئے، چاہے وہ UCC کی صورت میں آئے، چاہے وہ وقف بل جو موجودہ حال بنی ہوئی ہے، موجودہ صورت ہے، چاہے وہ مسلم پر موب لنچنگ ہو، کسی طرح کا ظلم ہو، اسی پاگلوں کی سردار نے آواز اٹھائی ہے. آپ جن کے قافلے کو آپ پاگل کہہ رہے ہیں نا، اسی کے سردار نے آواز اٹھائی ہے، جس کا نام ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب. ہر مصیبت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. ابھی گستاخی کا مسئلہ ہے، کیا کریں گے؟ آپ کو صرف بیان دینا آتا ہے کہ نہیں، ایک ٹویٹ کر دیا، کسی اینکر کو انٹرویو دے دیا، ہو یا بس. کون ہے دیوانہ؟ وہی دیوانے کی سردار، وہی دیوانے کی پارٹی، اسی دیوانے کا پورو سانسد امتیاز جلیل صاحب اورنگ آباد سے ایک آواز دیا کہ چلو ممبئی، تو ممبئی کی سڑکوں کو جام کر دیا. وہی دیوانے، وہی عاشق رسول ہے جس کو آپ پاگلوں کی بھیڑ بتا رہے ہیں، وہی عاشق رسول ہے.
جس نے ممبئی کی سڑکوں کو جام کر دیا. آپ کے اندر ہے وہ ہمت؟ کیا کیا آپ نے؟ آپ کے نظر میں وہ پاگل بن گئے. ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہماری موت بھی ہو جائے تو ہمیں منظور ہے، ہم قابل فخر سمجھتے ہیں. بڑی فخر اور اعزاز کی بات ہے. وہ تو بالکل پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے. آپ جو کہیے، وہ عاشق رسول کا دیوانہ ہے. وہ بھیڑ آپ کو پاگل نظر آ رہا ہے، کس اینگل سے نظر آ رہا نہیں معلوم، مگر وہ ہے پاگل، ہے دیوانہ ہے، وہ مجنون ہے. وہ بھیڑ مجنون ہے. وہ قافلہ کون سا مجنون ہے؟ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاگل ہے. وہ بھیڑ، وہ قافلہ، وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجنون ہے. یہ محبت کی یہ دلیل ہے. آپ نے کیا کیا؟ اگر وہ بات کر رہے کہ ایسے بدبخت اور نالائق لوگوں پر حکومت لگام لگائے، کوئی بھی اٹھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اناب شناب بک کر چلا جاتا ہے، بول کر چلے جاتے ہیں، کیا یہ رواج بن چکا ہے ہندوستان میں؟ کیا قانون اس پر لاگو نہیں ہوگا؟ آپ یہ نہیں کہیں گے ارے کتنے سارے مولانا کو ہیڈ اسپیچ کے معاملے میں جیل کے سلاخوں کے اندر ڈالا گیا، آپ اس پر نہیں بولیں گے؟ آپ اس پر نہیں بولیں گے مفتی سلمان اظہری صاحب پر، جس نے ایک اشعار پڑھا تو ان کو حکومت نے جیل کے سلاخوں کے اندر ڈال دیا گیا ہیڈ اسپیچ کے معاملے میں. اس پر نہیں بولیں گے آپ مولانا کریم صدیقی صاحب اور ان کے تمام احباب اور رفقا کے بارے میں نہیں بولیں گے جن پر یہ الزام لگایا کہ جبرن ریلیجن کنورٹ کراتے ہیں. وہ بیوقوف ہے، زبردستی کسی کا ریلیجن ایکسیپٹ کرے گا؟ آپ اس پر مگر نہیں بولیں گے. آپ کا اور جمعیت علماء ہند کا یہ کام تھا کہ تمام لوگوں کو مل کر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے، مسلمانوں کی اتحاد کی بات کریں، مگر آپ نے اتحاد کے بجائے منتشر پھیلا دیا، منتشر کر دیا ماحول کو. یقیناً ہو سکتا ہے آپ جس طرح ماضی کے بیان پر معذرت کر لیے اور رجوع کر لیے، ہو سکتا ہے آپ اس بار بھی رجوع کریں گے، مگر اس طرح کے بیان دے کر اپنی پرسنالٹیز کو خود ڈیمیج کر رہے ہیں. اور نہ صرف اپنی بلکہ آپ اپنی جماعت کی جو کوالٹی ہے، ان کی جو کام تھا، آپ ان کو بھی مسلمانوں کی نظر میں گرا چکے ہیں. اپنی وقار تو خود مجروح کر رہے، مگر ساتھ ساتھ اس جماعت جس کا پر نور اور خوبصورت تاریخ اور ہسٹوری رہی ہے، آپ اس کو بھی مسلمانوں کی نظر میں بحیثیت صدر ہونے کے ساتھ آپ اس مقام کو بھی مسلمانوں کی نظر میں عزت سے گرا رہے. اگر یہ ویڈیو سچائی پر مبنی ہے، اگر ریالٹی پر یہ ویڈیو ہے تو شیئر کرو. السلام علیکم.